یہ بھی اکثر دینداروں میں دیکھا ہے، اگر کاروبار صحیح کاروبار کا انتخاب کریں گے بھی نا تو محنت نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے محنت کی تو ہم دنیا کمانے تو آئے نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ نے اصل کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ آخرت کے لیے. تو پھر یہ تکلف کی کیا پھر اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ تو جب کمپٹیشن ہے تو جو زیادہ محنت کرے گا، کیا خیال ہے، وہی چلے گا. جب کمپٹیشن چل رہا ہے تو جو محنت زیادہ کرے گا وہی کرے گا نا، تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہاں محنت میں غلو اسلام میں منع ہے، اتنا غلو کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہے، نیند کا بھی، بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں ہے. ایک تاجر مجھے ملے، مجھے کہنے لگے میں کاروبار کو اتنا ٹائم دیتا ہوں، اگر میں اس سے زیادہ ٹائم دوں تو میں ڈبل پیسے کما سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہم دنیا میں پیسہ کمانے نہیں آئے تو اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا. میں نے کہا پھر باقی ٹائم کس میں خرچ کرتے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے دیکھو اس وقت مسلمانوں میں تاجروں کی بہت کمی ہے، اگر یہ پیسہ مسلمانوں کے پاس آپ کے ڈبل پیسے ہو رہے ہیں تو قوم کے لیے کر لو میرے بھائی. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ دنیا چھوڑ کے دین کی طرف آنا ہے. اگر ایسا ہوتا، میں نے ان کو قرآن کی آیت سنائی، اللہ فرماتے ہیں مسجدیں جن کے بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. میں نے کہا اس کا مطلب وہ تجارت میں لگتے ہیں، خرید و فروخت میں لگتے ہیں، تبھی تو ان کو یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی نا. اگر یہ تجارت اور خرید و فروخت میں لگنا ہی سے اسلام روکتا تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ تجارت سرے سے کرتے ہیں ہی نہیں. تو میں نے کہا تجارت میں مشغول ہونا دین کے خلاف نہیں ہے، جب اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم آئے اس وقت تجارت آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ 5 ٹائم نماز کے لیے وقت نکالیں، اگر بزنس میں اتنے مشغول ہیں کہ 5 نمازوں کا ہی ٹائم نہیں مل رہا تو یہ غلو ہے. نمبر 2 اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالیں، بزنس میں اتنا مشغول ہے کہ نہ واکنگ نہ دوستوں کے ساتھ ٹاکنگ، صحیح ہے نا، اور نہ کبھی تفریح کا ٹائم نکل رہا ہے اور نہ کوئی ایکسرسائز کا ٹائم نکل رہا ہے، نہ یہ تو اپنی ذات، یہ صحت کے حوالے سے. تیسری چیز ہے بیوی بچوں کا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم، وہ بھی نکالنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں نا، ایسے بزنس میں مشغول ہو گئے کہ یعنی بیوی بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، پھر پیسے ہی دے رہا ہے ٹائم کی جگہ. جب بیگم کہتی ہے بھائی تھوڑی بیٹھ کے، کبھی رات کو جب گھر آؤ تو تھوڑی تمیز سے کچھ دیر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیا کرو، وہ رات کو آ رہے ہیں 2:45 بجے، تاجر لوگ اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیوی بچے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچے باپ سے مانوس نہیں رہتے، تو بھائی ان کے لیے بھی ٹائم نکالو. اب وہ نکالنا کیسے، وہ ہر ایک کا شیڈول الگ ہو سکتا ہے کاروبار کے لحاظ سے، کوئی ہفتے میں 1 دفعہ نکال لے زیادہ ٹائم، کوئی روزانہ کی بیسس پہ ٹائم دیتا رہے، وہ کرنا کیسے، وہ تو ہر آدمی کے حالات، لیکن ٹائم نکالنا بولو بھائی پڑے گا. تو کاروبار میں صحت کو ٹائم دیا، سمجھ رہے ہو، بیوی بچوں کو ٹائم دیا، والدین کو، یہ سب کیسے دینا ہے یہ اپنے بزنس کے حساب سے. اور پھر جو کچھ وقت دین کی تبلیغ کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم، چاہے مہینے میں 1 دفعہ، ہفتے میں 1 دفعہ، علماء کے بیانات سننے کے لیے بھی، علم کے لیے بھی، وہ ساری چیزیں آدمی جب تمیز سے بیٹھتا ہے نا، ڈائری لے کے، کاپی پینسل لے کے، تو سب چیزیں اس کو، ہم تو بیٹھتے ہی نہیں نا تمیز سے، سوچتے ہی نہیں ہے. لائف جو کاروبار میں گھسا ہوا ہے تو گھستا چلا جا رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے سست بن کے وہ سست ساری صبح شام سونے میں گزر جاتے ہیں اس کے. تو کبھی کاپی پینسل لے کے بیٹھیں، اپنی ٹائم، اپنی لائف کو تھوڑا سا مینیج کریں. تو اس میں شیطان سب سے بڑا وسوسہ کیا دیکھو یار، جب ٹائم اتنی وہ ہو جائے گا نا، ایک ٹائم باؤنڈ زندگی ہو تو ہم تو اسٹریس میں جائیں گے. تو میں نے بتایا کہ اسی میں لوفری کے لیے بھی ٹائم ہے نا، تو اسٹریس میں کیسے جائیں گے آپ، کیسے جائیں گے بھائی اسٹریس میں، وہ بھی ایک، لیکن اس کا بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. اب دیکھو ہم 1 ہفتہ دبئی لوفری کر کے آ گئے، اب یہ دوبارہ تھوڑی جا رہے ہیں، مجھے لوگ تو اب بھی بلا رہے ہیں مختلف ملکوں سے. میں نے کہا یار میں نے گھر میں بھی بیٹھنا ہے، ابھی بھی دعوت آئی ہوئی ہے ایک دوسرے کنٹری سے، تو میں نہیں جا رہا. میں نے کہا بھائی میرا مدرسہ بھی ہے، وہاں میں نے پڑھانا ہے، مدرسے والوں نے نکال دیا ہے. تو دیندار میں جو بڑی میں گڑبڑ بتا رہا تھا کہ وہ سرے سے محنت
کرتے ہی نہیں ہیں, یا دین کی غلط تشریح ان کے دماغ میں آتی ہے. کاروبار بھائی تو ڈبل کما سکتا ہے, تو آدھا کیوں کما رہا ہے؟ تم ڈبل کماؤ اور اس کمائی کو اللہ کی قرب کا ذریعہ بناؤ. رشتہ داروں پہ خرچ کرو, یتیموں پہ خرچ کرو, دینی مدارس پہ خرچ کرو, دین کی تبلیغ پہ خرچ کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غریب ہوتے تو کیا 100 گھوڑے دیتے جہاد میں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں مال کی بھی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ مالی تعاون کس نے کیا؟ تاجروں نے کیا نا, جو صحابہ. اگر وہ تجارت چھوڑ دیتے کہ ہم پوری زندگی دین کی تبلیغ کریں گے, تو اللہ کے نبی فرماتے تبلیغ کے لیے بھی پیسے تو چاہیے, وہ کہاں سے لاؤں میں؟ نہیں یار یہ سمجھ میں میرے بھائی. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد ہوتا تھا تلواروں سے, تو تلواریں کسی فیکٹری میں بنتی ہوں گی نا, کیا خیال ہے اگر وہ فیکٹری والے بھی فیکٹریاں بند کر کے نکل جاتے کہ ہم بھی کیا کریں گے, جہاد کریں گے, تو اللہ کے نبی آنے دیتے ان کو؟ بولتے بھائی تم اسی بزنس میں, تم یہی بزنس کرو, لوہے بناؤ زرے بناؤ, بھائی اس سے خریدنے کے لیے کچھ تو مل رہا ہے نا ہمیں.